دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار صرف اللہ کے نبی جو ہیں ہمارے اور آپ کے آقا ان کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ یہ تو عقیدہ ہوگا، لیکن دیدار کرے گا کا کیا مطلب ہے؟ جب میں نے پہلے عقیدہ بتایا کہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو پھر مومن دیکھے گا کیا؟ کس چیز کو دیکھے گا؟ دیدار کیسے ہوگا؟ آگے سنائیں۔ ابھی رہا قلبی دیدار یا خواب میں، تو یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ یعنی قلبی دیدار یا خواب میں اللہ کا دیدار یہ اولیاء بھی کرتے رہے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں 100 بار اللہ کی زیارت ہوئی ہے، سمجھ لیں؟ تو اولیاء کو، علماء کو، جس پر اللہ فضل فرمائے، خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کا دیدار کیسا ہوتا ہے اسے دیکھیں۔ اللہ کا دیدار بلا کیف ہے۔ جیسے آپ ہم کو دیکھ کر کے کہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی حضرت کو اپنے دیکھا، ہم آپ کو دیکھ کر کے کہیں کہ بڑی خوشی ہوئی، ایک کیفیت کا ہم بیان کرتے ہیں، میں دیکھا، ایسا پایا، ویسا پایا، ایسے تھے ویسے تھے، یہ کیفیت ہے۔ تو یہ جسم کے ساتھ خاص ہے کیفیت کا ہونا۔ تو ہمارا جسم ہے اس لیے ہمارے ساتھ یہ خاص ہے۔ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو اس کا دیدار بلا کیف ہوگا، کوئی کیفیت آپ بیان نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھیں، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے، دیکھیں گے مگر بیان نہیں کر پائیں گے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور کا۔ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو یہ طے کرتے ہیں کہ آدمی کتنے دور پر ہے، دوری نزدیکی کا طے ہوتا ہے۔ اچھا، اور دیکھنے والے سے کسی جہت میں وہ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں تو یا تو آدمی جس کو دیکھ رہے ہیں وہ سامنے ہوگا، یا دائیں ہوگا، یا بائیں ہوگا، یا پیچھے ہوگا، تو سمت بھی ہو جا رہی ہے، اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا، آگے ہوگا یا پیچھے ہوگا۔ اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ اللہ کو جب دیکھیں گے تو یہ نہیں بول سکتے ہم نے آگے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، اوپر سے دیکھا، نیچے سے دیکھا، کرسی پر تھا، نیچے تھا، کچھ نہیں، بلا کیف دیدار الہی نصیب ہوگا، لیکن بلا کیف ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یعنی کس طرح سے ہوگا جب کچھ ہے ہی نہیں۔ ابھی ہمارے دماغ میں تو بس یہی ہے نا، آگے پیچھے اوپر نیچے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ تو دماغ میں چل رہا ہے نا۔ تو جب اس کا انکار ہو گیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ہمارے دماغ میں تب یہی چل رہا ہے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور اس کا ہو گیا انکار، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر ہوگا کیسے؟ تو آگے فرماتے ہیں یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل ہی نہیں ہے، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، اس کا یہاں عمل دخل ہی نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ لکھا ہوا، انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے اس وقت بتائیں گے کیسا دیکھا ہے۔ ابھی کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیسا دیکھا، کہاں دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، کس حال میں دیکھیں گے، یہ ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے، تو بیان کیسے کریں گے؟ اچھا، اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں۔ ابھی آپ کے عقل میں یہی سب آ رہا ہے نا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسے دیکھیں گے ویسے دیکھیں گے، تو سمجھیے وہ خدا نہیں۔ جہاں تک عقل پہنچ جائے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے پہلے ہی عقیدے میں بتا دیا گیا کہ بلا کیف دیکھیں گے، کوئی کیفیت نہیں ہوگی، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ بھی محال ہے۔ آپ یہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی آپ کی نظر کہ میں نے پورا دیکھ لیا، آگے سے دیکھ لیا، پیچھے سے دیکھ لیا، یہ سائز میں دیکھا، وہ سائز میں دیکھا، آپ کی عقل، آپ کی نظر اسے احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے دیدار الہی کے تعلق سے صاف عقیدہ یہی ہے کہ ہم رب کا دیدار کریں گے، جتنے مومن ہیں سب کریں گے، رب کا دیدار کریں گے مگر بلا کیف کریں گے، یعنی کہ کوئی کیفیت اس کی بیان نہیں ہو سکتی، کیسا ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے، ایسا ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، وہ نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا، اور اس کو نہ اونگھ آئے نہ نیند آئے، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، یعنی بالکل ہر چیز سے مبرہ و منزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگھ آتی ہے۔ اونگھ مطلب ہم ایسے رہتے ہیں، جھپکی مارتے ہیں، تو اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ یہ جسم و جسمانیات کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ اس سے پاک ہے کہ یہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے استغاثہ کیا، دعا کیا کہ پروردگار عالم مجھے رزق کی ذمہ داری دے دے،
بنی اسرائیل کو میں روزی دیا کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے جلالی پیغمبر تھے, اللہ سے کلام فرماتے تھے تو ہر بات پوچھتے تھے. اب انہوں نے کہا نہیں اللہ مجھے ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ کل 2 بڑے بڑے آئینے اپنی سائز کے لے کر کے آؤ. تو گئے اور دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کلام کرنے کے لیے آئے تو اپنی سائز کا 2 آئینہ لے کر کے آئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا دونوں شیشہ دونوں آئینہ پکڑ کے کھڑے رہو جب تک میرا حکم نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے. جب تیسرا پہر آیا رات کا تو اچھے اچھوں کو نیند آنے لگتی ہے, کتنا بھی جگنے والا ہو پہر میں اسے اونگ آئی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ہلکی جھپکی آئی اور ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی, شیشہ دونوں آپس میں ٹکرا کے گرا اور ٹوٹ گیا. اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے معافی مانگنے کے لیے, پروردگار عالم تیرا حکم تھا کہ جب تک تو نہ کہے جب تک میں نہ چھوڑوں, اور یہ تو مجھ سے غفلت ہو گئی اور تھوڑی سی اونگ آئی اور یہ شیشہ ٹکرا کے ٹوٹ گیا. پروردگار عالم نے فرمایا کہ تھوڑی سی غفلت آئے کوئی میرا بندہ رزق سے محروم ہو جائے. رزق وہ دے گا جسے اونگ نہیں آتی, رزق وہ دے گا جسے نیند نہیں آتی, اور وہ ذات صرف میری ذات ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, کہ میں ہوں وہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, کبھی غفلت میں نہیں پڑتا. اور اگر تمہیں میں ذمہ داری دے دوں تو تم تو ابھی شیشہ توڑ دیے, پتہ نہیں کتنوں کے مقدر توڑ دو. بات سمجھ گئے آپ؟ تو یہ چیز رزق کی کچھ چیزیں ایسی رب کے ساتھ خاص ہیں جو بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا. تو اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, اس کا دیدار جو ہونا ہے وہ بلا کیف ہونا ہے. اور ہر مومن دیکھے گا, یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. جتنے مومن ہیں اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں, پروردگار عالم سب پر کرم فرمائے گا. روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جو سب کچھ دے دے گا تو پوچھے گا جنتیوں کیا اس سے خوش ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار عالم ساری نعمتیں ہیں, ساری نعمتیں ہیں, ہم اس سے مسرت میں ہے, خوشی میں ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پروردگار عالم فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بڑی چیز نہ دوں؟ مومن عرض کرے گا پروردگار عالم کیوں نہیں, تیرا کرم. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا دیدار کرائے گا تو مومن کہیں گے کہ اس سے بڑی نعمت جنت میں کوئی نہیں ہے. یعنی سب سے بڑی نعمت جو محشر میں ہوگی, جنت میں ہوگی, وہ اللہ کا دیدار اور اللہ کا دیدار. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو مومن دیکھے گا, لیکن یہ بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح دیکھے گا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے.